بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حکمت امام علی علیہ السلام کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور نہج البلاغہ میں موجود امام علی علیہ السلام کی حکمتوں میں سے آج حکمت نمبر 6 کے بقیہ حصے کو آپ کے سامنے اس کی تفسیر کو بیان کیا جائے گا۔ امام علی علیہ السلام اپنی اس حکمت میں بیان فرماتے ہیں: من راضیہ عن نفسہ کاسر الساخط علیہ والصدقۃ دواء منجیہ نصب اعینہم فی عاجلہم۔ امام علی علیہ السلام کی یہ حکمت، جس کا ایک حصہ دو جملے پہلے جو امام علیہ السلام نے اس میں بیان کیے ہیں، وہ آپ کے درمیان میں اس کی تفسیر کو کچھ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ امام اس اپنی حکمت میں ہم سے کیا بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا کلام نورانی، فرمان نورانی کہ خود پسندی کا شکار دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کی نگاہوں میں ناپسند ہو جاتا ہے۔ صدقہ کامیاب ترین دوا ہے، اور دنیا میں انسان جو عمل کرتا ہے وہ آخرت میں اس کی آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ یہ تین حکمتیں، یعنی ایک ہی حکمت میں یہ تین جملے دیکھا جائے تو اپنی طرف سے یہ تینوں کی تینوں ہمارے لیے، یہ تین کے تین جملے ہی ہمارے لیے تین حکمتوں کے طور پر ہیں۔ ہمیں اس کو اپنی حقیقی زندگی میں اگر شامل کر لیا جائے تو ہماری زندگیاں بہت زیادہ آسان ہو جائیں گی۔ پہلے خود پسندی کے متعلق بیان ہوا تھا کہ انسان کس طرح جب اپنی بڑائی، اپنی بلندی، اپنی برتری، اپنی میں کے ساتھ جیتا ہے، انسان جب خود کو صحیح سمجھتا ہے اور باقی سب کو غلط سمجھتا ہے، اور صرف اپنی تعریف ہی لوگوں میں بیان کرتا ہے، اپنی مرتبے کو ہی لوگوں میں بیان کرتا ہے، تو اس وقت لوگوں کی نگاہوں میں وہ سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں بڑھ جاؤں گا، اس میں میری بڑائی ہے، اس میں میری تعریف ہے، لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں وہ پسندیدہ ہونے کے بجائے ناپسند ہو جاتا ہے۔ ایک تفسیر جہاں تک کوشش ہوئی اس کے متعلق بیان ہوئی تھی، اور دوسرا جملہ اسی حکمت کا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ کامیاب ترین دوا ہے۔ امام نے اس کلام نورانی میں صدقے کو دوا کے طور پر بیان کیا ہے۔ ویسے صدقے کے کئی پہلو ہیں۔ وسعت رزق کے لیے صدقہ بہترین چیز ہے، آفات سے بچاؤ کے لیے، حادثات سے بچاؤ کے لیے، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بہت سے امور ایسے ہیں، بہت سے پہلو ایسے ہیں صدقے کے کہ جہاں پر صدقہ انسان کے بہت زیادہ کام آتا ہے۔ صدقہ وہ عمل ہے جو انسان کی، بیان ہوا تھا پچھلے درس میں کہ صدقہ وہ عمل ہے کہ جو انسان کی سچائی کو، اس کی صداقت کو بیان کرتا ہے۔ صدقہ وہ عمل ہے کہ جو خدا کے سامنے علامت ہوتا ہے اس انسان کی صداقت کی، جو صدقہ کر رہا ہوتا ہے یا صدقہ دے رہا ہوتا ہے، کہ جو کچھ خدا نے عطا کیا ہے اس نے اپنی جانب سے وہ راہ خدا میں پیش کیا ہے۔ اور صدقہ فقط یہ نہیں ہے کہ انسان پیسے کا ہی دے سکتا ہے، فقط مال کا صدقہ نہیں ہوتا، انسان صدقہ کسی بھی طریقے سے انسان دے سکتا ہے۔ صدقے کے مختلف موارد ہیں، مختلف، یعنی راہ خدا میں انفاق کر سکتا ہے انسان، جو اس کے پاس خدا کی دی ہوئی نعمت ہے اس میں وہ راہ خدا میں جو کچھ خدا نے اسے عطا کیا ہے، راہ خدا میں اس کا وہ انفاق کرے، وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اور عموماً صدقات ہم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گداؤں کو دے دیتے ہیں، جو گداگر ہوتے ہیں، جو مانگنے آتے ہیں، ہم ان کو صدقہ دے کر یہ ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں یہ چیز بڑی عجیب لگتی ہے، کوئی ہمیں اگر عالم یہ بات بتائے تو ہم کہتے ہیں یہ کیسی بات ہو گئی، اب جو مانگنے والا ہے ہمیں کیا پتا کہ یہ گداگر ہے یا یہ حقیقی فقیر ہے، ہمیں کیا معلوم ہے کہ واقعاً اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، بس جو آتا ہے، جو طلب کرتا ہے، جو مانگتا ہے، ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ ہاں، آپ اپنے مال میں سے
بھلے کہ مال کا بھی حساب ہوگا، لیکن آپ اپنے مال میں سے اگر کسی کو خیرات کر رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، حق رکھتے ہیں، لیکن اگر صدقے کے طور پر راہ خدا میں آپ دینا چاہتے ہیں تو گداگروں کو دے کر وہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ فقیر اور ہوتا ہے، گداگر اور ہوتے ہیں، فقیر میں اور گداگر میں فرق ہوتا ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ کچھ موجود نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ ضروریات زندگی کو اپنی مکمل کر سکے۔ گداگر وہ ہوتے ہیں کہ جن کا یہ پیشہ ہے۔ ابھی شاید آپ سن کر بھی حیران ہو کہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو باقاعدہ گداگروں کو انہوں نے ٹھیکے دیے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں پر گداگروں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ آپ بازار میں چلے جائیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، چوراہوں پر، سڑکوں پر، اور جس جگہ پر سگنل لگے ہوئے ہیں، ٹریفک سگنل پر، یہاں پر جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں یہ سب لوگ وہ ہیں کہ جن کو کمیشن ملتا ہے، جن کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی ہے، اور وہ کمپنیاں جو اس کا پروفٹ ہے، اس خیرات کا پروفٹ ہے، وہ اپنے پاس رکھتی ہیں۔ یہ سب گداگر ہیں۔ آپ ان کے بینک اکاؤنٹ دیکھیں تو بے شمار پیسہ ہے اس کے اندر، شاید اتنا اس مالدار کے پاس بھی نہیں ہوگا کہ جو اس کو دے رہا ہے، جو اس کو اپنے مال میں سے دے رہا ہے، شاید اس کی بھی اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ نہ ہو جتنا ان گداگروں کے پاس ہوتا ہے۔ تو فقیر میں اور گداگر میں فرق ہے۔ گداگر ہر روڈ پہ، ہر چوراہے پہ، ہر مقام پر آپ کو مانگتا ہوا نظر آئے، لیکن فقیر ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ فقیر عفیف ہوتا ہے، یعنی فقیر صاحب عفت ہے، فقیر میں حیا ہوتی ہے، عفت ہوتی ہے۔ غنی کے در پر فقیر نہیں آتا، مالدار کے در پر فقیر خود نہیں آتا، مالدار کو خود فقیر کو تلاش کر کے اس تک پہنچنا ہوتا ہے، اس کو وہ فقیر ہوتا ہے کہ جو کسی کے در پر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں سمجھتا، اسے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کے اس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کوئی چیز میسر نہیں ہوتی، ایک توکل ہوتا ہے، اس کو خدا پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مالدار فقیر کے گھر میں جائے، مالدار محتاج کو تلاش کرے، فقیر کو تلاش کرے، نہ کہ فقیر مالداروں کے گھروں میں آئے۔ قرآن مستحق اور فقیر جن لوگوں نے اپنا ظاہر ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ظاہراً دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کھاتے پیتے ہیں، مطلب اس کا شکم بھرا ہوا ہے، یہ پر شکم ہے، خشاش بشاش ہوتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، مانگتا نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، لیکن ہمارا کیا حق بنتا ہے، مالدار کا کیا حق ہے، سخی کا کیا حق بنتا ہے، غنی کا حق بنتا ہے، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ خود فقیر کو تلاش کرے اور اس تک پہنچائے کہ اس کی بچوں کے اگر شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، کوئی مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو وہ ذریعہ بنے اس کا کہ اس کو یہی راہ خدا میں انفاق ہے، یہی راہ خدا میں صدقہ ہے کہ آپ اس تک پہنچے۔ اس کے پاس دوا کے لیے کوئی سبب نہیں ہے، اس کے لیے دوا کا سبب کریں، اس کے جو مسائل ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جتنا ہو سکے اس کے لیے سبب کریں، اس کے لیے صدقہ دیں، اس کے لیے راہ خدا میں انفاق کریں، پروردگار عالم اس کو قبول کرتا ہے اپنی راہ میں۔ خیر، اس حکمت میں جو مولا کائنات علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اس میں اور دوا کے ہم نے بیان فرمایا ہے، یعنی شفا کے طور پہ، دوا کے طور پر صدقہ امام علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ تیسرا جملہ جس کی آج ہم نے تفسیر بنی ہے آپ کے درمیان میں، مولا کائنات علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بندے جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، اس عمل کو انسان آخرت میں دیکھے گا، یعنی وہ عمل اس کے سامنے آئے گا آخرت میں۔ امام کا جملہ ہے، یہ دنیا یعنی موت سے پہلے کی یہ زندگی، اس کے عمل کی بات کی ہے امام نے کہ موت سے پہلے یہ جو حیات ہے ہماری، اس حیات میں امام فرما رہے ہیں کہ آپ جو بھی عمل بجا لائیں گے، اس کے لیے ضروری ہے ہم دین کے راز، ائمہ کے فرامین کے راز، ہم قرآن کے راز، حقیقت بشر کے راز، انسان کے راز، اگر ہم یہ چند چیزیں سیکھ جائیں، خصوصیت سے انسان کے راز ہم سیکھ جائیں، تو ہمیں بہت کچھ آسانی ہو جائے گی اپنی زندگیوں میں
خاص طور پہ مولا علی کی ان حکمتوں کو اپنے اوپر عمل کرنے میں ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی۔ امام علی علیہ السلام کی یہ حکمت بہت گہری حکمت، ہر جملہ مولا کائنات کا بہت حسین جملہ ہے، اگر ہم اسے اپنی زندگی میں باقی امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، اس کو اپنی زندگی میں ہم اپنا کر دیکھیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے تھے، اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے امام کہتے تھے کہ اس اس سینے کے اندر علم کا ایک سمندر ہے، معجزن ہے سمندر، بہت بڑا سمندر ہے علم کا، لیکن کاش کہ کوئی اس کو حمل کرنے والا ہوتا، کاش کہ کوئی اس کو اٹھانے والا ہوتا، کوئی لینے والا ہوتا اس کو۔ واقعاً ہم مولا علی کو نہیں سمجھ سکے، ہم اس علم کو درک نہیں کر سکے، ہم حامل نہیں بن سکے علی ابن ابی طالب کے، نہ وہ زمانہ نہ یہ زمانہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس علم کا، اس سمندر کا، اس کے ایک قطرے کو بھی ہم نہیں پا سکے۔ ہر جملہ نہج البلاغہ کا دین کا راز ہے، راز بیان کیے امام نے، اور ہمیں باقاعدہ نہج البلاغہ میں غوطہ زن ہو کر، نہج البلاغہ میں اتر کر ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے، ہم نے اس کے کوڈ تلاش کرنے ہیں کہ آخر اس دین کے حقیقت بشر کی، حقیقت انسان کے کیا کوڈ ہیں۔ انسان جب بد عملی کرتا ہے، برا عمل کرتا ہے، خراب عمل کرتا ہے، کیوں کرتا ہے انسان؟ اصل میں بد عملی اس لیے سرزد ہوتی ہے کہ نہ اپنی حقیقت اس کو معلوم ہوتی ہے، انسان کو نہ اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے، نہ اس عمل کی کہ جو وہ کر رہا ہوتا ہے اس کی حقیقت سے واقف، خود انسان ہوتے ہوئے اپنی انسان کی حقیقت سے وہ واقف نہیں ہوتا۔ اگر انسان عمل اور اپنے درمیان میں رابطے کو سمجھ جائے، اپنی ذات اور عمل کے درمیان کے رابطے کو انسان سمجھ جائے، تو شاید انسان کی زندگی میں انسان سے بد عملیاں اور گناہ انجام نہ پائے۔ انسان کی بد عملیاں جس کے نتیجے میں انسان جو بے عمل ہو جاتا ہے، یا کاہل ہو جاتا ہے، یا سست ہو جاتا ہے، یا بد عمل ہو جاتا ہے، نہ فقط بے عمل بلکہ بد عمل ہو جاتا ہے بعض اوقات انسان، تو انسان بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اور دیکھا گیا ہے ایسا، کہ انسان عالم بن جاتا ہے، مطلب عالم کے درجے تک انسان پہنچ جاتا ہے، بن جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، عقل آ جاتی ہے، شعور آ جاتی ہے، مگر یہ انسان بد عمل یا بے عمل ہوتا ہے۔ عالم یعنی علم کے مقام پر اس درجے تک تو پہنچ جاتا ہے کہ عالم کہلائے۔ یہ میرا کلام نہیں ہے، میرا فرمان نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو گروہوں نے میری کمر توڑ دی ہے، دو گروہ، دو طبقے جنہوں نے، رسول فرما رہے ہیں، میری کمر توڑ دی ہے۔ کون کون سے دو طبقے؟ بے عمل عالم نے میری کمر توڑ دی ہے، یعنی عالم بھی ہے اور بے عمل بھی ہے، اس نے میری کمر توڑ دی ہے۔ اور ایک جو علم رکھتا ہے مگر، یعنی عالم وہ ہے کہ جو علم رکھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، اور ایک کون ہے کہ جو عمل کرتا ہے لیکن علم نہیں رکھتا۔ رسول فرمائے دو طبقے، یہ دو گروہ جنہوں نے میری کمر توڑ دی ہے۔ کمر توڑنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ عام محاورہ استعمال ہوتا ہے، لیکن کمر توڑنے کا معنی کیا ہے کہ جتنی محنت، جتنی مشقت رسول نے اب تک کی ہے، رسول یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جتنی محنت کی ہے، جتنی مشقت کی ہے، جو کچھ میں نے کیا ہے، وہ سب کی سب ضائع کر دیتا ہے۔ بے عمل عالم وہ سب محنتیں ضائع کر دیتا ہے، اور وہ جو عمل کرتا ہے لیکن علم نہیں رکھتا، بغیر علم کے عمل کرتا چلا جاتا ہے، جسے یہی نہیں پتا ہوتا میں درست کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان دو طبقوں نے میری کمر توڑی ہے، یعنی وہ مشقتیں، وہ محنتیں جو آئمہ نے، جو اولاد رسول نے، جو رسول نے، انہوں نے جو محنتیں کی ہیں، جو مشکلات اٹھائی ہیں، جو تنگیاں اٹھائی ہیں، دین کے لیے جو کچھ برداشت کیا ہے، یہ سب کی سب مشقتیں، سب کی سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے عمل کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے جب عالم اس قسم کے کام کو انجام دیتا ہے، جس کی بہترین مثال ہے، اور غالباً شاید پہلی یا دوسری حکمت میں، یعنی کہ ابتدا کی کسی حکمت میں نے اس مثال کو بیان کیا تھا کہ جب کوئی عالم ہو اور وہ سگریٹ پی رہا ہو، کسی، اب ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان میں عام ہے، یہ سگریٹ نوشی عام سمجھی جاتی ہے اور اسے کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن پیرنٹس، والدین جو ہوتے ہیں، یہ منع کرتے ہیں۔ جب کوئی عالم یہ حرکت کرے
عالم یعنی علم رکھتا ہے، وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کے دوش پر ذمہ داری ہے دین کی، وہ حجت ہے لوگوں کے لیے، اس کا عمل وہ اسوا، اس وقت ظاہری طور پر وہ اسوا ہوتا ہے، رول ماڈل ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو، دیکھ کر اپنا عمل بنا رہے ہوتے ہیں لوگ، خود غلط صحیح کی پہچان اس کو دیکھ کے ہوتی ہے۔ اس وقت وہ عالم سگریٹ پیے گا تو جو سامنے کوئی بچہ کوئی جوان دیکھ رہا ہوگا، وہ دیکھ رہا ہے اس کو پیتے ہوئے، اگر آپ منع کریں گے تو وہ کیا کہے گا، فلاں عالم بھی تو یہ کرتا ہے، فلاں عالم نے بھی تو یہ حرکت کی ہے، یعنی اس شخص کا ایک عمل، اس عالم کا عمل یہ حجت بن گیا ہے نسل کے لیے، ایک نسل کے لیے، بچوں کے لیے یہ حجت بن گیا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم نے کہا کہ ایسے بے عمل نے میری کمر توڑ دی ہے، کہ عالم ہوتے ہوئے جسے یہ نہیں پتا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، علم تو رکھتا ہے لیکن اس علم کے ساتھ عمل انجام نہیں دیتا، جبکہ علم تو روشنی ہے، علم تو روشنی ہے، علم تو راستہ دکھاتا ہے، علم تو راستوں کو ہموار کرتا ہے، لیکن اس چیز سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ فقط علم لازم نہیں ہے، علم کے ساتھ محرک ہونا ضروری ہے۔ علم روشنی ہے لیکن اس روشنی تو ہے، چراغ تو جلتا رہے گا، لیکن جب چلنے والے کے اندر حرکت ہی ایجاد نہیں ہوگی، جب چلنے والے کے اندر محرک ہی ایجاد نہیں ہوگا تو وہ کیسے حرکت کر کے راستے کو طے کرے گا؟ راستہ تو روشنی ہی روشنی ہے، راستے میں تو روشنیاں ہی روشنیاں، بکھری ہوئی ہیں روشنیاں، لیکن وہ شخص جو خود نہیں چلنا چاہتا، جب تک اس میں محرک ایجاد نہیں ہوگا تب تک وہ طے نہیں کرے گا۔ بالکل اس کی مثال اسی طرح ہے، ہمارے استاد محترم یہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح بچہ ہے، جب آپ نے اسے اسکول بھیجنا ہوتا ہے، آپ نے اسے ہوم ورک کرانا ہوتا ہے، آپ نے اس کو اس میں ایسی کوئی دلچسپی اس عمل میں پیدا کر دیتے ہیں آپ، کسی طرح وہ اسکول چلا جائے، کسی طرح وہ پڑھنے بیٹھ جائے، کسی طرح وہ ہوم ورک کر لے، کیا کرتے ہیں، اسے چاکلیٹ کی لالچ دیتے ہیں، اسے آئس کریم کی لالچ دیتے ہیں۔ بچہ معصوم ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے یہ اجر، اس کے لیے یہ صلہ، اس کے لیے اس کو پانے کے بدلے میں یہ لالچ، یہ سب کچھ وہی سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ اسے پا کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ جو بالغ نہیں ہوتا، ابھی بہت چھوٹا ہوتا ہے، یہ چاکلیٹ دے کر بھی اس کے اندر محرک ایجاد کر لیا جاتا ہے، یعنی وہ حرکت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر، جس کی انسان کے وجود کو، انسان کے اس بچے کو جانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، وہ حرکت والدین نے ایک چاکلیٹ کے ذریعے سے اس کے اندر پیدا کر دی ہے۔ مگر بالغ کیسے کرے، کیسے اس کے اندر محرک پیدا ہو، کیسے یہ حرکت کرے، وہ تو بچہ ہے، چاکلیٹ پر راضی ہو گیا، وہ تو بچہ ہے، آئس کریم پر راضی ہو گیا، لیکن انسان، ایک بالغ انسان، ایک پڑھا لکھا انسان، ایک یونیورسٹی میں، یہ مثال لے لیجیے، کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتا ہوا بچہ یا بچی، جب آپ اسے اس کے اندر محرک پیدا کرنا چاہیں گے تو کیا چیز اس کو حرکت دے گی؟ چاکلیٹ، نہ آئس کریم، وجود کے اندر حرکت جو محرک پیدا کرے گی، جو اس کو علم کی روشنی کے ساتھ اس کو طے کرائے گی، وہ ہے اس کا مقصد، کہ وہ راست جا رہا ہے، اس راستے کا کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، مقصد محرک بنتا ہے، حرکت پیدا کرتا ہے۔ ہم عام طور پر اگر جو ہم اپنی دنیا کی مثال لیں، ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں ہم جو کام کرتے ہیں اس کا معاوضہ ہے، ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اجر ہے، ہر چیز کا ایک صلہ ہے، ہر چیز کا ایک معاوضہ ہے، جو جاب کرتا ہے اس کے صلے میں اسے تنخواہ ملتی ہے، نوکری جو کرتے ہیں ان کے صلے میں، ٹیچر ہیں وہ اسکول جاتی ہیں، اساتید ہیں اسکول جاتے ہیں، اور جب پورا مہینہ پڑھا لیتے ہیں اس کے صلے میں ان کو ایک معاوضہ ملتا ہے، یعنی ان کو تنخواہ ملتی ہے، اور یہ دنیا کا عمل ہے، یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے۔ اب یہ حکمت کے، مولا علی کے اس تیسرے نقطے کو، اس تیسرے جملے کو سمجھنے کے لیے ہمارے اذہان اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ یہ عمل دنیا کا ہے، معاوضے والا عمل یہ دنیا کا ہے، اور یہاں دنیا میں کیا ہے، آپ نے جو عمل کیا ہے، جیسے مثال لے لیں کہ ہم، کوئی خطیب ہے، پڑھ رہی ہوں، جس ٹائم بیان کر رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، جو خطیب ہے وہ مجلس پڑھ رہا ہے، جو آج کل رواج ہے کہ ممبر پہ بہت لیے جاتے ہیں، اگر اس خطیب کی آپ مثال لے لیں، خطیب ایک ممبر پہ پڑھتا ہے، مجلس پڑھتا ہے، اور مجلس پڑھنے کے بعد وہ اپنا معاوضہ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے، اسے، اس نے ایک عمل کیا ہے، مجلس یہ ہے، یا جو بھی درس دیا یا جو بھی کچھ کیا ہے، اس کو اس کا اجر، یعنی کہ اس کا معاوضہ ہے،
اس نے معاوضہ دیا، اس کو پڑھنے کا معاوضہ مل گیا، سننے والے کو کیا ملا؟ ثواب، ثواب ان کا معاوضہ ہو گیا، اجر وہ ثواب وہ ان کا ہے۔ اسی طرح ہمارے ذہنوں میں، جس طرح یہ دنیا کی میں مثال پیش کر رہی ہوں، دنیا میں ہے یہ سب کچھ، ہمارے ذہن اذہان بالکل اسی طرح، ہم نے آخرت کو بھی اسی طرح بنایا ہوا ہے۔ ہمارے ذہن میں جیسی یہ دنیا ہے بالکل ایسا ہی سسٹم ہم نے آخرت میں اپنا بنا لیا ہے۔ اب جس طرح دنیا ہے، یہاں پر جب آپ برا کام کریں گے تو سزا ہے، سزا کے طور پہ کیا ہے؟ جیل، چوری جیل بھیج دیا جائے گا، گناہ کریں گے آپ کو جیل میں بھیج دیا جائے گا، آپ کو سزا، یعنی کہ اچھے کام پر آپ کو اجر ملے گا، معاوضہ ملے گا، برے کام پر آپ کو اس کی سزا ملے گی، آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا، جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ، یہ یہ نقطہ جب آخرت کا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا کام کریں گے اجر مل جائے گا، برا کام ملیں گے کریں گے تو اس کے لیے اس کی سزا مل جائے گی، سزا کاٹ کر ہم سب فارغ ہو جائیں گے۔ یہ عمل، یہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں ہے، اس کے بدلے میں وہ مل جائے گا، اس کے بدلے میں وہ مل جائے گا، یہ عمل ہمارے ذہنوں میں ہمیں سست کرتا ہے، ہمارے عمل سست کر دیتا ہے، ہماری عبادات کو سست کر دیتا ہے، ہمیں لاپرواہ کر دیتا ہے یہ عمل۔ یہ سوچ کہ جو دنیا میں ہے بالکل آخرت میں ایسا ہو، یہ سوچ کر ہم لاپرواہ ہو جائیں۔ ہم یہ عمل بھی ایسا ہی ہے، یعنی واجب اور مستحب، اس کے بدلے میں معاوضہ ہے، آپ کو جزا ملے گی، ثواب ملے گا، جنت ملے گی، اور حرام کریں گے ملے گی، جہنم ملے گا، مباح کریں گے وہ برابر ہے، کچھ نہیں ہوگا، نہ سزا ہے نہ جزا، مباح۔ ہم یہ تصور ہم نے دنیاوی تصور، ہم نے یہی آخرت کا تصور بنایا ہوا ہے، یہی اپنے آخری وقت کا تصور، جبکہ حقیقت میں عمل ایسا نہیں ہے۔ عمل دینی ہو، دنیاوی ہو، عبادی ہو، غیر عبادی ہو، جو بھی عمل انسان سے، جو بھی کوئی عمل جو انسان کے وجود سے سرزد ہو رہا ہے، اس ہاتھوں سے، اس کے آنکھوں کی زبان سے، اس کے ذہن سے، وہ سوچنے کا عمل ہے، وہ بولنے کا عمل ہے، وہ ہلنے کا عمل ہے، تفکر، اس کے قلب کا عمل، اس کی سوچ کا عمل، عمل جام دے رہا ہے، یہ سارا ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ جو بھی ہم وجود سے کر رہے ہیں، اپنے یعنی جو ظاہری وجود ہے اس سے ہم کر رہے ہیں، جوانحی ہم کر رہے ہیں، یا جو عمل جوارحی کر رہے ہیں، جوار اپنے بدن کے حصوں سے کر رہے ہیں، یا جوانحی جو بھی ہمارے عمل ہیں، جو کچھ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، یہ سب ہمارے نفس کا حصہ بن رہی ہیں۔ اس کو آسان کرنے کے لیے ہمارے استاد محترم نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو آسان کر کے بہت خوبصورت بیان کیا کہ ہمیں مولا علی کی اس طریقے سے اس حکمت کو شاید ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، جب ہم عمل اور انسان کا رابطہ آپس میں سمجھ جائیں۔ ہم انسان کیا ہے اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو ہمیں آسان ہو جائے کہ اصل میں مولا کائنات جو بیان کر رہے ہیں اس جملے کی حقیقت کیا ہے، ہمیں وہاں تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے۔ جیسے خدا نے انسان کو باقی مخلوقات سے مختلف بنایا ہے، جتنی مخلوقات ہیں پروردگار عالم کی، سب کو پروردگار عالم نے ویسا ہی خلق کیا ہے۔ ہر مخلوق کو خدا نے بنا کر بھیجا ہے، جو جیسی ہے وہ ویسی ہی ہے۔ خدا نے ہر مخلوق کو بنا کر بھیجا ہے، لیکن انسان کو خدا نے بننے کے لیے بھیجا ہے، بنا کر نہیں بھیجا پروردگار عالم نے۔ یہ چرند، یہ پرند، یہ چوپائے، یہ درخت، یہ پودے، یہ پھل، یہ پھول، یہ سب کچھ جو کچھ پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، اس کو اسی لیے خلق کیا تھا، ایسا ہی خلق کیا تھا۔ جانور کا بچہ جانور ہی پیدا ہوتا ہے، گدھے کا بچہ جو ہے وہ گدھا ہی ہوتا ہے، شیر کا بچہ جو ہے دنیا میں آتا ہے شیر ہی ہوتا ہے، وہ بچہ بھی شیر ہوتا ہے، جوان بھی شیر ہوتا ہے، بڑا بھی شیر ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے تب بھی وہ شیر ہی رہتا ہے۔ لیکن جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ انسان کا بچہ انسانی فریم میں پیدا ہوتا ہے، انسانی فریم ہوتا ہے، انسانی ڈھانچہ ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا، اس نے انسان بننا ہوتا ہے۔ پیدا وہ انسانی فریم میں ہوتا ہے، انسانی اسٹرکچر کے اندر پیدا ہوتا ہے، یعنی خدا نے خلق کا مرحلہ جو خلقت ہے پروردگار عالم کی، خلقت پروردگار کی ہے، خلقت کے مرحلے کو خدا نے اپنے پاس رکھا ہے، کا مرحلہ خدا نے دے دیا ہے۔ ہمیں کہا ہے کہ خلق سے تم نے اپنی بلڈنگ کو تعمیر کرنا ہے۔ اس کی سب سے آسان مثال اس طرح ہے کہ جیسے پلاٹ ہو بالکل خالی،
اس پہ کوئی عمارت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ نے اس کو تعمیر کرنا ہے، اس پلاٹ کو آپ نے تعمیر کرنا ہے. جیسے سرکاری ملازمین کو یا بعض ملازمین ایسے ہوتے ہیں جن کو گھر ملتے ہیں یا پلاٹ ملتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے، ملازمین سے پوچھا جاتا ہے آپ نے پلاٹ لینے کہ گھر لینے. بعض عقل مند ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پلاٹ لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں جو گھر بنا بنایا ہے، جو ٹھیکیدار نے بنایا ہے تو وہ ایسا ہی بنایا ہوگا، اس میں خامیاں ہوں گی، اس میں عیب ہوں گے، جلدی نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں میں پلاٹ پر خود سے اپنی عمارت کو کھڑا کر دیں گے. تو ایسا ہی ہے، انسان کو پروردگار عالم نے بھیجا ہے، یہ پلاٹ کے طور پہ بھیجا ہے، اس کا اندر سب پلاٹ ہے، اس پر عمارت کو خود سے کھڑا کرنا ہے. یہ جو پاک پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ زلزال میں آیت ارشاد فرمائی ہے پروردگار عالم نے، وہ اسی چیز، اسی بیان کو انسان کے بیان کرتی ہے کہ جب انسان جو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا وہ دیکھے گا، جو ذرہ برابر بھی جو ہے وہ اجر کرے گا، نیکی کرے گا، اچھا کام کرے گا، وہ بھی دیکھے گا. پروردگار عالم نے اس نقطے سے آن کے کہ وہ جو کچھ دنیا میں عمل کر رہا ہے وہ سب کچھ دیکھے گا، یعنی وہ عمل آپ کے اندر عمل ہو رہا، بن رہا ہے، آپ کا وجود اس عمل کے ذریعے سے آپ انسان بن رہی ہیں. شاید یہ چیز مشکل لگ رہی ہو تو اس کو آسان میں کر دیتی ہوں. مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر، سب جگہ اپنی امانت کو پیش کیا، سب نے یہ سے انکار کر دیا، یہ بوجھ اٹھانے سے سب نے انکار کر دیا، سب خوف زدہ ہو گئے. انسان نے بڑھ کر اس امانت کو اٹھا لیا، انسان نے بڑھ کر امانت لے لی. اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کر کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. کیا امانت تھی؟ آسان لفظوں میں استاد محترم بیان کرتے ہیں کہ جیسے خدا نے پہاڑ کو جب بنایا، پہاڑ سے کہا کہ میں تجھ میں پہاڑ بننے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہوں، تجھ میں صلاحیت پہاڑ بننے کی میں رکھ دیتا ہوں اور تو جا کر پہاڑ بن جانا. زمین سے کہا تجھ میں زمین بننے کی صلاحیت میں پیدا کر دیتا ہوں، خود بن جانا. آسمان کی صلاحیت میں پیدا کر دیتا ہوں، صلاحیت میں عطا کر دیتا ہوں، میں دے دیتا ہوں. آسمان تو نے خود بننا ہے. آسمان نے انکار کر دیا، پہاڑ نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کر سکتے، اے خدا ہمیں بنا کر ہی بھیج. لیکن انسان نے بڑھ کر کہا کہ پروردگار صلاحیت تو پیدا کر دے، میں انسان بن جاؤں گا. انسان نے، یہ خاصیت بھی ہے انسان کی کہ انسان نے بڑھ کر اس امانت خدا کو لے لیا، اس امانت کو لیا کہ میں کر سکتا ہوں، میں بن سکتا ہوں. صلاحیت خدا نے ایسے ہے، اس زمین کے اندر وہ صلاحیتیں پروردگار عالم نے عطا کر دی ہیں، اس پلاٹ کے اندر پروردگار عالم نے صلاحیت تو ادا کر دی ہے. لیکن اب انسان نے کیا کرنا ہے؟ اس وجود کے اوپر عمارت کو تیار کرنا ہے. جیسے مستری جب عمارت بناتا ہے تو دیکھا ہوگا اپنے ردے لگاتے ہیں، اینٹ لگتی ہے، پہلے ایک پوری طے لگتی ہے، پھر سیمنٹ اور ریت کو ملا کر ایک مضبوط مسالہ بنایا جاتا ہے، پھر وہ مسالہ لگتا ہے، پھر اس پہ اینٹیں لگتی ہیں، پھر مسالہ لگتا ہے. کیوں مسالہ لگایا جاتا ہے؟ کیوں وہ سیمنٹ اور ریت کو مکس کر کے لگایا جاتا ہے؟ اس لیے لگایا جاتا ہے وہ مضبوط ہو جائے، ایک اینٹ نیچے والی اینٹ کے ساتھ مضبوط ہو جائے. ردے پر ردہ لگتا ہے، ایک کے بعد دوسری آہستہ آہستہ دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی انسان کے وجود کے اندر ہے. خدا نے انسان کو ایسا ہی بنایا ہے. انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے اندر اینٹوں کے جیسے عمارت کے ردے لگتے ہیں ویسے ردے لگا رہا ہوتا ہے. جو عمل انسان ائمہ کے، رسولوں کے، خدا کے، ان کے مطابق کر گویا کہ اپنے عمل کی اپنی عمارت وہ بہترین تیار کر رہا ہے. تقوی ایمان ایک بہترین عمارت وہ تیار کر رہا ہے، ایک حصہ، ایک بہترین حصہ وہ اپنی عمارت کا تیار کر رہا ہے. لیکن اگر وہ شیطان کے مطابق، جیسے کہ ہماری زندگی عموماً گزرتی ہیں، وہ عمل شیطان کے مطابق کر رہا ہے تو گویا کہ اس کے وجود کا حصہ وہ شیطانی عمل بن رہا ہے. اس نے شیطانی عمارت کو اپنے وجود کے اندر تیار کیا. خدا نے ہمارے اس ہر شے کو
خدا ستار العیوب ہے. خدا نے یہ جو وجود کے اوپر کھال رکھی ہے، خدا نے کھال کے ذریعے سے بہت سی چیزیں ہماری پر خدا ستار العیوب ہے. اس کے نیچے وہ انسان نے جو اپنے اندر بہت کچھ بنایا ہوا ہے، انسان نے خود اندر بنایا ہوا ہے، وہ سب کچھ خدا نے چمڑی کے ذریعے سے یا ان پردوں کے ذریعے سے چھپایا ہوا ہے. خدا ستار ہے. قیامت کے دن تک خدا ستر رکھے گا ہمارے گناہوں پر، ہمارے اعمال پہ، ہمارے نفس پہ، اس بلڈنگ کے اوپر ہم نے اپنا تیار کی ہے. خدا بحشر رکھے گا اور رکھے گا، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دے گا کہ اس کے نکھال کے نیچے کیا چیز ہے، کیا ہے، کیا شے بنی. جب روز محشر آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، ہمارے ذہنوں میں قیامت کا بھی بڑا خیالی تصور ہے. خیالی نہیں لینا قیامت کا، نہ ویسا جنت و جہاں ہوگی اور فلاں چیز ہوگی. عجیب سا تصور قیامت کا، ایک عجیب جنت کا، ایک عجیب سا تصور دوزخ کا ہے. قرآن نے بہت واضح تصور جنت کا، جہنم کا، بروز محشر کا پیش کیا ہے. اس کی قرآن نے کہا ہے کہ قیامت کا دن پردوں کو ہٹانے کا دن ہے. قیامت کے پردے ہٹا دیے جائیں گے. دنیا میں جو ستار ہے، جو پردے ڈالے ہوئے ہیں، وہی ان جو پردے، وہی اسی لیے قیامت کو یوم فرار بھی کہتے ہیں. کیوں؟ جب خدا ان وجودوں کے اوپر سے ان خوفوں کو اتارے گا، ان تمام جو خدا نے اس کے اوپر چڑھائے ہوئے ہوں گے، وہ سب کے سب جب اتر جائیں گے تو اندر سے کیوں یوم الفرار کہا ہے قیامت اس کو؟ ایک دوسرے سے، شوہر بیوی سے بھاگی، شوہر سے بھاگے گی، بھائی بہن سے بھاگے گی، بھائیوں سے بھاگے گی. وجہ کیا ہوگی کہ اس وقت یہ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اتنی بھیانک ہے. شوہر بیوی سے کہے گا کہ یہ اتنی خطرناک ہے، یہ اتنی بھیانک ہے. بیوی کو دیکھ کر کہے گی کہ یہ اتنا بھیانک ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل چہرے ان کے سامنے آ جائیں گے. ہمارے ذہنوں میں تصور ہے نا کہ ہمیں جو بخش دیا، ہم تو بخش دیے جائیں گے، ہمارے پر تو خاص کرم ہے، ہم تو جو مرضی یہاں پر کرتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، ہماری پکڑی ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا. جیسے ہوتا ہے نا دنیا، کیونکہ یہ ہم مادی ہیں، ہم نے ٹوٹل تصور یہاں کا بنایا ہوا ہے. جس طرح سے ہمارے ذہنوں کے اندر ہے نا، جب کوئی پولیس میں جانے میں آپ جو مرضی جرم شرم کرتے ہیں، تسلی ہوتی ہے، مرضی جرم کر لو، اندر مجھے چھڑانے والا بیٹھا ہوا ہے. ہم نے یہی تصور بنایا ہوا ہے. اب جو مرضی گناہ کر لو، جو کر لو، بچانے والی ایک ذات، زمین لکھنے والے سلسلے سے بھی وہ بچا لیں گے، منکر نکیر سے بھی وہ بچا لیں گے، قبر میں آپ گزریں گے، وہ سب بچا کے ہمیں مولا علی لے جائیں گے. یہ تو عدل علی نہیں ہے. مولا علی تو امام علی ہے. یہ سب کچھ ہمارے دنیا کے اعمال میں ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے. یہ سب کچھ عمل نہیں ہے جو کرام کاتبین صفحے پر لکھ رہے ہوں گے. کرام کاتبین انسان کا عمل اس کے وجود پر، اس کے نفس پر لکھ رہے ہیں. یہ کرام کاتبین کوئی صفحہ پر، کوئی پیج لے کر، کوئی کھال لے کر بیٹھے کہ وہ سارا کچھ ہوں گے. کہ یہ سچ آپ کے نفس پر، آپ کا ایک ایک عمل آپ کے وجود پر لکھا جا رہا ہے. یہ دنیا میں پردے ہیں. یہ ستار العیوب نے ان پر پردے ڈالے ہوئے ہیں جو کسی کو نہیں دکھتے، جو کسی کو نظر نہیں آتا، ورنہ اندر کتنے خاک ہیں پروردگار عالم ہوتا ہے. یہ اس دن پتا چلے گا جب بروز محشر یہ پردے ہٹائے جائیں گے. اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں کہ قیامت میں اعلان ہوگا کہ اے لوگوں، اپنی کتاب پڑھنے نامہ اعمال پڑھنے کے لیے آ جاؤ. تو ہمارے ذہنوں میں کیا تصور ہے کہ جس طرح یہاں پر عدالتیں لگتی ہیں، عدالتوں میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سارا کچھ بیان کرنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں.
فائل نہیں ہوگی آپ لوگوں کے جو ہے، ہم تصور یہ ہے فائل ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور ہم وہ پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اس وقت پروردگار عالم کہے گا کہ نامہ اعمال پڑھنا. اس وقت جائے گی، کہیں گے کہاں ہے نامہ اعمال ہمارا، کہاں ہے کہ ہم پڑھیں. تو اس وقت آواز آئے گی کہ اپنے وجود کی طرف دیکھو. رسول کی حدیث ہے کہ اپنے وجود میں دیکھو، اپنے ہاتھ، اپنی آنکھ، کان، آپ کا ایک ہی یا برا ہر کہیں آپ جب چپ بھی رہنا چاہیں وہاں آپ کے وجود آپ کا وجود، آپ کا بدن، آپ کے ہاتھ، آپ کے کان، آپ کی ناک، یہ بدن بولے گا کہ میں نے یہ کیا ہے، یہ مجھ سے سرزد ہوا، یہ مجھ سے سرزد ہوا، یہ اجر مجھ سے سرزد ہوا. کچھ جو میں نے یہ جو گناہ کیا، یہ جو اجر جس کا مل رہا ہے، جو ثواب کا کام کیا، یہ یعنی کہ ہر وہ کام جو آپ نے دنیا میں کیا ہوگا وہ سب کا سب سامنے اس وقت آپ کے وجود میں یہ عمل ہے. یہ مولا علی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے عمل جو آپ نے کیا ہوگا، وہ وجودی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں لکھا ہوا نہ، کہیں پردوں پہ نہ، کہیں کسی فائل میں آپ کے ہاتھ میں، بلکہ وہ سارا کا سارا عمل آپ کے اپنے نفس پر، آپ کے اپنے وجود پر، آپ کی اپنی ذات پر ہوگا. اللہ کے سامنے پڑھا جائے گا، آپ خود پڑھیں گے، آپ کے وجود کے حصے خود بیان کریں گے، یہ سب کچھ ہوگا. اور اس وقت کیا ہے وہ منظر قیامت کا دن کہ وہ ذرہ برابر بھی خیر انجام میں نے بھی بیان کیا کہ پروردگار عالم نے بیان کیا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا، قیامت کا منظر ایسا ہوگا جب برابر بھی خیر کیا ہوگا انسان، اس کو شر کیا انسان اس شر کو بھی دیکھے گا کہ اس نے کیا شر انجام دیا ہے، اس نے کیا انجام دیا ہے. نفس میں ہم نے اپنے کیا نفس میں تیار کیے، کیا ہم نے نفس میں ردے رکھے ہیں، کیا چیز اندر نفس تیار ہوئی ہے. یہ انسان کی پروردگار عالم نے ہمیں بھیجا ہے کہ کیسا انسان تو خلق کرتا ہے. خلقت کا مرحلہ تو میں نے طے کر دیا ہے، خلق کا مرحلہ کس انداز، کس کو سمجھ کے، کس کو قریب سمجھ کے، معاد کو، قیامت کو، ان سب چیزوں کو یاد کر کے تو اپنی حیات کے کس حصے کو کس طرح لے کر آتا ہے. اور وہ بہت مشہور و معروف قصہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، بالکل ان پڑھ، اور اپنے اونٹ صحرا میں کھڑا کر کے تیزی سے دوڑتا ہوا آیا رسول اکرم کے پاس. اصحاب موجود تھے اور آ کر رسول اکرم سے کہا کہ رسول اللہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اونٹ میں اپنے صحرا میں کھڑے کر کے آیا ہوں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس زیادہ، بس مجھے جلدی سے دین بتا دیں. یعنی ایک جملے میں مجھے بتا دیں کہ دین کیا ہے. رسول اکرم نے یہی آیت کی تلاوت کی کہ ذرہ برابر بھی جو خیر کرے گا وہ دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بھی شر کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اور اس نے کہا کہ مجھے پتا چل گیا، مجھے دین سمجھ میں آ گیا. اصحاب ہنسنے لگ گئے کہ ایک ہم کلاسز لے رہے ہیں اتنے عرصے سے، ہم مدینہ مکہ ہر جگہ پھر رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، ہر جنگ میں، ہر میدان میں، ہر جگہ. یہ ایک لمحے کے لیے آیا، ایک جملہ سن کے یہ سمجھتا ہے کہ پورا دن پتا چل گیا اس کو کیسے پتا چل گیا پورا دن. اس وقت جب رسول اکرم نے تنزیہ اصحاب کو ہنستے ہوئے دیکھا تو اس وقت رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ فقیہ دین بن کر چلا گیا ہے، فقیہ دین بن گیا ہے. کیوں؟ اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں ایک بھی خیر کروں گا میرے وجود کا حصہ بن جائے گا، میں ایک بھی شر کروں گا تو وہ میرے وجود کا حصہ بن جائے گا. یہ فقیہ بن کے گیا ہے. اور رسول نے ظاہراً تو ایک آیت بتائی ہے، اصل میں رسول نے شارٹ کٹ بتایا ہے، یہ فولڈر ہے. اگر آج کل کی زبان میں کہیں تو فولڈر ہے، اس کو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو سارا دین کھل کے سامنے آ جائے گا. ظاہراً ایک فولڈر لگ رہا ہے چھوٹا سا، لیکن کل کا کل دین اس فولڈر کے اندر موجود ہے. اس سے ہمیں سمجھنا ہے، اس سے ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمارا خیر، ہمارا شر، یہ سب کچھ تو ہماری نگاہوں کے سامنے آئے گا. اور یہی مولا کائنات اس حکمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں ہم سے کہ جو عمل بھی آپ انجام دیں گے وہ سب کا سب آپ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے. انسان کا وجود خود تجسم بنے گا، اپنے عمل کا تجسم بنے گا. یہ جنت میں نعمتیں ہیں، یہ حقیقت کیا ہے اس کی؟ جنت کی نعمتیں تجسم عمل انسان ہے. آپ کے یہ جو ہمارے ذہنوں میں تصور بٹھا دیا نا، اسپیشل فیمیل حوریں، تصور یہ بٹھایا ہوا ہے نا، مردوں کو حوریں ملیں گی تو حوریں فیمیل.
جنت میں شہوت نہیں ہے، جنت میں غضب نہیں ہے، اور وہاں تک تو وہ شہوت والا کوئی جا بھی نہیں سکتا ہے۔ جنت میں تو کوئی شہوانی انسان، کوئی غضب والا انسان نہیں جا سکتا، نہ وہاں غضب ہے نہ وہاں شہوت ہے۔ تو یہ تو تصور ہم نے ذہن میں بنایا کیونکہ ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں تصور وہی قیامت کا، جنت کا، دوزخ کا، حوروں کا تصور وہی ہے کہ شاید یہ خواتین ہوں گی، فیمیل ہوں گی جو صرف مردوں کو ملیں گی، تو وہ جو نیک خواتین ہیں ان کا کیا ہوگا؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ تفاسیر میں موجود ہے کہ انسان کا عمل مجسم ہو کر نورانی شکل میں آ جائے گا۔ وہ عورت جو عمل کرے گی اس کا بھی، مرد اگر نورانی عمل کرے گا تو مرد کا بھی۔ انسان کا عمل مجسم ہو کر، تجسم بنے گا اس کا، مجسم ہو کر ایک نورانی شکل اختیار کر جائے گا۔ اس نورانی شکل کو پروردگار عالم نے جو نام دیا ہے وہ حور کا نام دیا ہے۔ عمل انسان ہے، یہی مولا علی کہہ رہے ہیں، انسان اپنی آنکھوں سے اپنا عمل دیکھے گا۔ کون سا عمل؟ وہ جو اس نے یہاں کیا ہوگا، مرنے سے پہلے، موت سے پہلے، یہاں کے انتقال سے پہلے جو اس نے عمل سرزد کیا ہوگا، وہ اس عمل کو وہاں پر دیکھے گا۔ اور یہ حدیث بھی ہے کہ جب مومن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مومن قبر سے باہر آئے گا تو اس کا عمل بہت زیادہ، اگر اس کا عمل جو ہے، مومن ہے ظاہر ہے، جب قبر سے باہر آئے گا تو اس کا عمل بہت زیبا اور حسین صورت میں اس کے سامنے آئے گا، تو اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا، تو بہت خوبصورت ہے، کہ تم کون ہو؟ تو اس وقت تو کہے گا کہ خدا کی قسم میں تجھے سچا انسان دیکھ رہا ہوں، مطلب وہ جو مردہ ہے، جو مرا ہے، جو مومن ہے، وہ اس تجسم سے کہے گا کہ خدا کی قسم میں تجھے بہت سچا انسان، بہت خوبصورت انسان دیکھ رہا ہوں، تم کون ہو؟ تو اس وقت وہ تجسم کہے گا کہ میں تیرا عمل ہوں، عمل نور بن جائے گا، اور اس رسول کی حدیث ہے کہ عمل نور بن جائے گا، اور اس نور کی روشنی میں وہ شخص مومن جنت تک چلا جائے گا، نور روشنی دے گا اور اسے جنت تک لے جائے گا۔ اور جو گناہگار ہوگا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو ایک بہت ہی بدصورت اور ہیبت ناک شکل کو دیکھے گا۔ جب کافر اور بد عمل اپنی قبر سے اٹھے گا، جب بدصورت، وہ پوچھے گا کہ تجھ سے زیادہ بدصورت شخص میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، تو کون ہے؟ تو اس وقت وہ یہ کہے گا کہ میں تیرے اعمال کا تجسم ہوں۔ اور پھر رسول فرماتے ہیں کہ وہ بدصورت عمل، تجسم عمل کا، وہ اس کو ہاتھ پکڑ کر دوزخ تک لے جائے گا۔ یعنی پہلے کائنات کی حکمت کے انسان مرنے کے بعد، یعنی محشر کے روز، اپنے عمل کو، اپنے اعمال کو، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے، ہم سب ان تمام اعمال کو اپنی زندگی میں جو ہم نے انجام دیے ہیں ان کے تجسم کو ہم وہاں پر ضرور ہماری نگاہوں کے سامنے وہ آئیں گے۔ ہم اس وقت متوجہ نہیں ہیں، مگر خدا نے ہمیں خاندان عصمت سے جوڑا ہے، خاندان عصمت سے ہمارے تعلق کو رکھا ہے۔ ان جیسے اسوے ہمارے پاس موجود ہیں، ان جیسی ہستیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ مولا علی کی حکمتیں، مولا علی کے خطبات، مولا علی کی حیات، مولا علی کی زندگی بہترین اسوے کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ زندگی جناب فاطمہ زہرا، اسوہ فاطمی، اسوہ زینبی، اسوہ علوی اور اسوہ محمدی جن لوگوں کے پاس موجود ہو، ان لوگوں کا عمل واقعاً ایسا ہونا چاہیے کہ بروز محشر جب وہ اٹھائے جائیں تو کسی جانور کے روپ میں نہ اٹھائے جائیں، کسی بھیانک روپ میں نہ اٹھائے جائیں، بلکہ ایسے زیبا اور حسین عمل دنیا میں انجام دیں کہ ہم جب بروز محشر اٹھائے جائیں تو ہمارے نور سے ہم خود جنت میں داخل ہو جائیں۔ ہم جن ہستیوں کے ساتھ متصل ہیں، جن ہستیوں سے جڑے ہوئے ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہستیاں ہماری مدد فرمائیں کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف، جو دینی زندگی کی طرف جا سکیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ خدا توبہ کا، استغفار کا موقع سب کو دیتا ہے، اور خصوصیت سے اب تک اس عمر تک ہم نے جو اپنی عمارت جیسی بھی گناہ سے بھری ہوئی ایک عمارت تعمیر تو کی ہے، لیکن ہم عہد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مولا سے کہ مولا ہم آپ کی مدد کے ساتھ اس عمارت کو جو بنی ہوئی ہے اسے ڈھا دیں گے، اسے گرا دیں گے۔ کس کے ذریعے سے؟ ابھی فرمانا ہے میرے امام کہ توبہ، توبہ کے ذریعے سے اس پرانی بنی ہوئی عمارت کو گرا کر اور اس کے اوپر اسوہ علوی، اسوہ زینبی، اسوہ محمدی کی ایک، ان کو اپنا کر، ان کو اسوہ سمجھ کر ایک نئی عمارت کو تشکیل دیں گے، ایک نئی عمارت بنائیں گے،
تاکہ ہمارا وہ عمل جو ہم بہترین عمل کریں وہ اور ہم مولا کائنات کو بروز محشر سرخرو کر سکیں اور خود بھی ان کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔